کوئی اس کے در پہ آئے اور وہ اس کو مایوس لوٹا دے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ تو پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کا لاڈلا نہیں؟ دن میں بار بار آنے کے بعد رات کی تنہائی میں بھی آئے اور وہ اسے خالی ہاتھ لوٹا دے، ہرگز نہیں۔ تہجد تو معجزات اور کن فیکن کا دوسرا نام ہے، اور جب بندہ اپنا بستر چھوڑ کر تہجد کی نیت سے اللہ کے حضور سجدے کرتا ہے، تب اللہ اپنے بندے کو محبت کے حصار میں لے لیتا ہے، اور فرش سے لے کر عرش تک ہر شے اللہ کی محبت کا احساس دلاتی ہے۔ تہجد میں بہائے گئے ندامت کے آنسو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں۔ وہ جانتا ہے اس کا بندہ انتظار کر رہا ہے، اور یاد رکھیں، جو جانتا ہے وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، اور جس کو وہ انتظار کروا رہا ہے اس سے اس کا پیارا اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اور تہجد اللہ سے لیے گئے کن کے ہر گمان کو حقیقت بنا سکتی ہے۔ تمہاری تہجد کی دعائیں تمہیں حیران کر سکتی ہیں، اور بے رنگ زندگی میں یقین سے مانگی گئی تہجد کی دعائیں ہی تو رنگ لاتی ہیں۔ اور پھر ایک دن ایسا آئے گا جب وہ تمہاری ادھوری کہانی کو کن سے مکمل کر دے گا۔ تمہارے صبر کا صلہ تمہیں مل جائے گا۔ جن کے تہجد کے سجدے خزاں نہیں ہوتے، وہ کبھی اپنے رب کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہوتے۔ جو تہجد کے سجدے میں اللہ سے گفتگو کرنا سیکھ جاتے ہیں، ان کی دعائیں بھی کن کہلوائے بغیر واپس نہیں لوٹتی۔ آپ تہجد کی نماز پڑھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں، وہ آپ کو وہ دے گا جو آپ مانگ رہے ہو۔ یہ دکھ، یہ آزمائش تو وقتی ہیں، بہت جلد تمہارا مقدر تہجد کی دعاؤں سے کھولا جائے گا۔ اور پتہ ہے تہجد کی دعا وہ تیر ہے جس کا نشانہ کبھی نہیں چکتا۔ تہجد کی دعا وہ چابی ہے جو معجزے کا دروازہ کھول کر ہی رہتی ہے۔ اللہ کو اس دل سے اور پیارا اور کیا ہوگا جو روز تو تہجد کے سجدوں میں گر کر اس کے سامنے بکھر جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے معجزے کے لیے دھڑکتا ہے۔ جب انسان چھپ چھپا کر تنہائی میں اپنے پیارے اللہ سے گفتگو کرتا ہے نا، کبھی آنسوؤں کی زبانی، کبھی خاموش لفظوں کا سہارا لیتے ہوئے، تو کبھی چپ سادھے، تب میرے پیارے اللہ کو بہت پیار آتا ہے، بے شمار پیار۔ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ رب العالمین کی محبت کا انداز بھی نرالا، جو خاموشی اور سسکیاں ایک بند کمرے تک نہیں سنی جاتی، وہ میرے پیارے اللہ کے عرش پر تہلکہ مچا دیتی ہیں۔ نصیب بھی ہار جاتا ہے تہجد کی دعاؤں کے آگے، پھر تمہیں کون سی چیز روک رہی ہے رب سے مانگنے سے؟ یوں ہی تو نہیں پا لیا تم نے تہجد کا سجدہ، کچھ تو ایسا ناممکن ہے جو ممکن ہونا ہوگا۔ امید جب اللہ سے جڑی ہو تو ٹوٹنے کا امکان ہی نہیں ہوتا۔ معجزے منتظر ہیں رونما ہونے کے لیے، تم اٹھو تو صحیح لاڈلی عبادت کے لیے۔ جیسے بھی حالات ہو اللہ سے جڑے رہیں، جب تم کمزور پڑنے لگو گے تو وہ ہمت بھی دے گا، اور جب تم گرنے لگو گے تو وہ تھام بھی لے گا۔ تہجد کی دعائیں مقدر سے بھی جیت جاتی ہیں۔ اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ یقین جانیے یہ درد کا ڈھیر، ان گنت آنسو، یہ تمہاری غم اور تمہاری ہر دعا کا جواب رات کے 1/3 حصے میں ملے گا۔ اس بار اللہ کے حوالے کر تو دیکھو، لاجواب نہ ہوئے تو کہنا۔ اللہ پر یقین کرنے والوں کے لیے معجزے وجود میں آتے ہیں۔ جب مقبولیت کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں نا، تب بھی ایک راہ ہوتی ہے تہجد، جہاں مقبولیت لازم ہو جاتی ہے۔ اللہ سے ہمارا قریب ترین رشتہ دعا کا ہے۔ اللہ مدد بھیجتا ہے، اور جب اللہ مدد بھیجتا ہے تو کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ مجھے ملے گا وہ سب کچھ کیونکہ میں نے مانگا ہی الوہاب سے ہے۔ الوہاب بہت زیادہ عطا کرنے والا، بہت زیادہ خزانے بانٹنے والا، بہت زیادہ ہدایت دینے والا۔ معجزے قریب ہیں اب اللہ کے، اپنے اس دل سے کہو نہ گھبراؤ نصیب سے۔
معجزے کی مثالیں تمہیں بے وجہ نہیں سنائی جاتی، معجزے تمہارے مقدر میں بھی ہیں۔ جلد ہی تم تک معجزے آئیں گے اور ضرور آئیں گے، تم ہو ہی اللہ کے اتنے پیارے۔ تمہارا مانگا اگر اسے اتنا پسند نہ آتا تو وہ کب کا تمہیں تمہاری چاہ سے نواز چکا ہوتا۔ تہجد خود اگر انمول تحفہ ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو پڑھنے والا انمول اور قیمتی نہ ہو۔ تہجد لاڈلی نماز ہے اللہ کی، تو بھی ایسا کیسے ممکن ہے کہ لاڈلی نماز پڑھنے والا خود لاڈلا نہ ہو۔ اپنے پیارے اللہ کا تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توبہ کرو، یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی والا اور محبت کرنے والا ہے۔ آزمائش طویل ہو رہی ہیں تو سمجھ جاؤ تمہیں چنا جا چکا ہے، اللہ کے پیارے بندوں کی فہرست میں ہی تمہارا شمار کیا جا چکا ہے۔ یہ آزمائش و تکلیفیں بے وجہ ہی مقدر کا حصہ نہیں ہیں، صبر کے کڑوے گھونٹ کے بدلے تمہیں شکر کے سجدے تک لانے کا وعدہ ہے۔ بہت جلد اللہ تمہیں ان دعاؤں کی قبولیت دکھائے گا جس کو تم نے کبھی تڑپ کر مانگا تھا، جس کو کبھی تم نے تڑپ سے مانگا تھا، اور تم کہو گے یا اللہ یہ تو وہی دعا تھی جو میں نے بہت پہلے مانگی تھی اور سوچا تھا شاید یہ دعا اب کبھی قبول نہیں ہوگی۔ اور پھر اللہ فرمائیں گے میں نے کہا تھا نا میرے بندے، میں ہر دعا سنتا ہوں، اسے سنبھال کر رکھ لیتا ہوں اور پھر بہتر وقت پر قبول کرتا ہوں جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ بے شک اللہ تم سے راضی ہے، اس لیے تمہیں تہجد کا پابند بنایا گیا ہے۔ اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا چاہیے، بے شک وہ دعا کو رد نہیں کرتا، وہ ضرور قبول کرتا ہے، وہ تمہارے حق میں فیصلہ کرتا ہے، بہترین دیتا ہے۔ جو مانگا ہے اگر وہ نہ ملے تو اس سے بہترین عطا ہوتا ہے۔ وہ جانتا تھا تو مانگنے کے بعد شک میں رہو گی، اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں یہ بات لکھ دی ہے کہ مجھ سے مانگو میں ضرور قبول کروں گا، تاکہ جب پڑھو سکون حاصل کرو۔ یہ دنیا جو تمہیں ناممکن سے ڈراتی ہے، تمہارا اللہ اکیلا ہی اس پوری دنیا پر بھاری ہے۔ ابھی مشکلوں کو دیکھ کر لگے گا کہ دعا نہ جانے کہاں اٹک گئی ہے، دعا پوری نہیں ہو رہی۔ یعقوب کی دعا بھی تو سالوں بعد پوری ہوئی تھی، مگر ہوئی ضرور تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ نے ان کی دعا نہ سنی ہو یا سنی انسنی کر دی ہو، اللہ نے سب سنا تھا، مگر جواب دینے کے لیے یعقوب کا صبر دیکھا تھا۔ تمہاری دعا بھی ابھی ناممکن لگے گی، مگر بعد میں معجزوں کو دیکھ کر لگے گا کہ وہ تو کہنے سے پہلے ہی سن لی گئی تھی۔ سرد رات ہو، وقت تہجد ہو، دل پکارے اور آنکھیں اللہ کو ڈھونڈے، پھر مقدر بدلنے والا ہی تمہیں مل جائے گا۔